چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ دعا ہے اللہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال کا یہ پہلا بابرکت مہینہ ہے۔ اس کا آغاز قربانی سے ہوتا ہے اور سال کا اختتام بھی قربانی پہ ہوتا ہے۔ غریب و سادہ و رنگی ہیں داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اس ماہ کی 10 تاریخ کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دشت نینوا کو میدان کربلا بنا دیا تھا۔ یاد رکھیے، یہ عادت باری تعالی ہے، وہ جس کو جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کو پھر اتنی بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے۔ یاری تیری سونا پر ازمائشاں تیریاں اگ، سونا پر کھیا جاوندائے نال اگاں دے لگ۔ جس کو اللہ جتنا بڑا مقام دیتا ہے اس کے لیے امتحان بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ میں اپنی بات کو دشت نینوا تک لے چلوں گا، لیکن کچھ تذکرے انبیاء کے اور پھر بات کو آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے صاحب، اللہ تعالیٰ نے اگر نبیوں کے سروں پر نبوت کے تاج سجائے ہیں تو میرے مالک نے انہیں آزمایا کس طرح۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت ایوب علیہ السلام۔ 40,000 بکریوں کا ریوڑ ہے، 40 باغ ہیں، 400 غلام ہیں، چاند جیسے 12 بیٹے بھی ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ آزمائش کے لیے تیار ہو جاؤ۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں۔ فرمایا میں آنے والی ہر آزمائش پہ صبر کروں گا۔ ممبر پہ تشریف فرما ہے، تا حد نظر لوگ ہیں، آپ ان سے محو کلام ہیں۔ اچانک ایک غلام دوڑا دوڑا آیا اور اس نے آ کے عرض کیا کہ حضرت غضب ہو گیا، 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئی۔ آپ نے صبر کیا، ابھی اس کی بات ختم نہیں ہوئی کہ ایک اور آ گیا، سانس پھولا ہوا ہے اور آ کے کہتے حضرت غضب ہو گیا، 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا۔ صبر کیا۔ ایسا نہیں ہوا کہ 6 ماہ کا وقفہ ڈال لیا گیا ہو کہ امتحان 6 ماہ بعد لیا جائے گا، نہیں صاحب، ایک وقت میں سارے امتحان لیے گئے۔ تیسرا آیا اور اس نے آ کے جو خبر دی، وہ خبر سن کے کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ کے 12 بیٹے کسی کے ہاں مہمان بنے، مکان کی چھت گری اور آپ کے 12 کے 12 بیٹے شہید ہو گئے۔ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک، من کا قرار ہوتی ہے، عصائے پیری ہوتی ہے۔ ایک جھٹکے میں 12 بیٹے بھی چلے گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا سارا بدن زخموں سے چور چور ہوا، شہر والوں نے شہر سے نکال دیا۔ زخم جب نوکے زبان پہ آئے تو اللہ کے نبی گویا ہوئے، شکوہ نہیں کیا۔ شکوہ ہم کرتے ہیں کہ یا اللہ ساری آزمائشیں ہمارے لیے، لیکن جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ راضی بر رضا رہتے ہیں۔ محبت کی زبان بولی، مالک 40,000 بکریوں کا ریوڑ پانی کی بے رحم موجیں بہا کے لے گئیں، میں نہ بولا۔ 40 باغ ہوا کا تیز جھونکا اڑا کے لے گیا، اے اللہ میں نہ بولا۔ میرے چاند جیسے 12 بیٹے شہید ہوئے، اے اللہ میں پھر بھی نہیں بولا۔ میرے انگ انگ میں زخم آئے، پھر بھی نہیں بولا۔ شہر والوں نے شہر سے نکال دیا، پھر بھی نہیں بولا۔ لیکن میری مالک، میری تجھ سے ایک درخواست ہے کہ میری اس زبان کو محفوظ رکھنا، وہ اس لیے کہ یہ زبان تیرا نام لیتی ہے، یہ زبان تیرا تذکرہ کرتی ہے۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی، ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، وے حسر اس راگ دی،
ਨਾਮ ਜਪਿਆਂ ਕੁਰਬ ਮਿਲਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਕਰ ਪੂਰੀ ਸਾਮ शीशी विच कस्तूरी जेकर फिर ज़रूरत काग दी। जिन्हें इज़्ज़तें मिलती हैं वो आज़माए जाते हैं। मेरे और आपके आका व मौला नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इमामुल अंबिया हैं। और देखिए आज़माइशें कितनी आई। हुजूर अभी दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए, शिकमे मादर में हैं कि आपके सर से आपके वालिद का साया उठा लिया गया। ये उस वक़्त हुआ कि जब हज़रत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तआला अन्हु शादी के कुछ अरसा बाद मुल्क शाम चले गए और वहाँ से वापस अब्दुल मुत्तलिब के निनहाल यसरब आए। यसरब बीमारियों का घर था। आप आए और आप बीमार हो गए। काफिला वाले चंद दिन ठहरे कि जनाब की तबीयत बहाल हो तो हम साथ ले चले। तबीयत दिन ब दिन बिगड़ने लगी, मजबूरन काफिला वापस चला गया। थोड़े दिनों बाद हज़रत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया और ये ख़बर मक्कातुल मुकर्रमा में अब्दुल मुत्तलिब के ख़ानदान पर बिजली की तरह गिरती है। सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा, उन्होंने तो अभी अपने माह तमाम को जी भर के देखा भी नहीं था और उनका जी चाहता था कि मैं उड़ के यसरब चली जाऊं, मट्टी के उस तोदे को देखूं और उसकी खाक को अपनी आंखों का सुरमा बनाऊं। लेकिन जिस अमानत का आपको अमीन बनाना था उसकी हिफाजत के ज़ुम्मा ने हज़रत आमिना को रोक लिया। मेरे नबी अभी दुनिया में आए नहीं, सर से बाप का साया उठा लिया गया। 6 साल उम्र हुई, चलने फिरने के काबिल हुए, सफ़र की सौबतें सहने के लायक हुए तो सैयदा आमिना ने अपने मन की कहानी अपने ससुर अब्दुल मुत्तलिब से कह डाली। 6 साल जुदाइयों में गुजरे हैं, अगर आप रुखसत दे तो मैं उस खाक को आंखों का सुरमा बना लूँ। आपने अपनी जवां साला बहू को इजाज़त दे दी, साथ उम्मे ऐमन रदी अल्लाह ताला अन्हा को भेज दिया। ये नफूस कुदसिया मक्का से यसरब आए, 1 महीना या इससे कुछ दिन ज़्यादा ठहरते हैं और फिर वापस लौट आते हैं। आधा सफ़र तय कर लिया, आधा सफ़र अभी बाकी था। अबवा नामी एक छोटी सी बस्ती आई और वहाँ सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा आकर के रुक जाती हैं। आपको बुखार हो गया और जान गई कि ये बुखार मेरी जान ले लेगा। उम्मे ऐमन से कहा कि मेरे बेटे को बाहिफाजत अमीर कुरैश तक पहुंचा देना और वक्त रुखसत हुजूर को पास बुला लिया। उधर बचपने की मासूमियत, पेशानी में नबूवत का नूर और इधर माँ उदास थका हुआ लहजा बेटे में खूब सी जाती है। 2-1 बातें की और फिर हमेशा के लिए पहाड़ों में सो गई। फरमाया, बेटे कुल्लु हय्यिन मय्यितुन कुल्लु जदीदिन बालिन कुल्लु कबीरिन यफना व आना मैततुन व ज़िक्र बाकिन व वलदतु तुहरा। फरमाया, बेटे हर नई चीज़ ने पुराना हो जाना है, हर बाकी ने फना हो जाना है। फरमाया, बेटे मैं भी जा रही हूँ लेकिन सुनो मेरा जिक्र बाकी रहेगा, वो इसलिए कि मैं तेरे जैसा सोना मोहम्मद छोड़ के जा रही हूँ। सांसों की माला टूट गई, मोती कहीं फिजा में बिखर गए। हुजूर माँ से लिपट गए और लिपट के रोने लगे और अर्ज करते, माँ जी आप क्यों नहीं बोलते, आप आंखें क्यों नहीं खोलते। हंसता चमन खामोश है, जाने वाले भाई नहीं आते, लेकिन कुछ जाने वाले ऐसे होते हैं जो दिलों में धड़कन बन के रहते हैं, खुशबू होते हैं जो पास पास रहते हैं। हुजूर माँ से लिपट के रोए, फिर अपने नन्हे नन्हे हाथों से काले पत्थरों की कब्र बनाई, उस पे आंसुओं का छिड़काव किया। जहां तक माँ नजर आती रही, पलट पलट के उन काले पत्थरों वाली कब्र को देखते हैं। मैंने सैयदा आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा के मज़ार की 2 दफ़ा ज़ियारत की है। ये मदीना से 350 किलोमीटर के फासले पर है। रात 1:45 बजे पहाड़ के नीचे थे, माहौल बिल्कुल खामोश था, हवा का कहीं से कोई एक झोंका भी नहीं आया। लेकिन सैयदा के कदमों में जा खड़े हुए, ऐसे लगा कि अल्लाह ने जन्नत के 8 दरवाजे ही खोल दिए हों। आज भी जन्नत से ठंडी हवाएं सैयदा को सलाम करने आती हैं। उम्मे ऐमन कहती, मैं हुजूर को लेके पहाड़ से नीचे उतरी तो पीछे पलट के देखा तो हुजूर मेरे साथ नहीं थे। कहती, मैं दोबारा फिर पहाड़ पे चढ़ी
اور میری آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ حضور ماں کے سرانے کھڑے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر رو رہے تھے اور اپنی والدہ سے کلام کر رہے تھے کہ ماں جی آپ تو جانتے ہو کہ میرا اس دنیا میں آپ کے سوا کوئی بھی نہیں۔ ام ایمن کی بھی جان نکل گئی، حضور کو سینے سے لگا لیا۔ آقا فرمایا کرتے تھے کہ ام ایمن میری ماں کے بعد میری ماں لگتی ہے۔ میرے بھائی جسے عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ ابھی آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے، ماں نہیں۔ کفالت کا ذمہ جناب عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا لیا۔ دادا نے بڑی محبتیں دی، کھانا کھاتے ہیں، ساتھ بٹھاتے ہیں، سوتے ہیں، پہلو میں لٹاتے ہیں۔ ذل کعبہ عبد المطلب کی مسند بچتی تھی جس پر بیٹوں کو بھی بیٹھنے کی جرت نہیں تھی۔ حضور لاڈلے تھے، دادے کی مسند پر بیٹھ جاتے۔ 2 سال گزرے، بے پناہ محبت وصول ہوئی۔ صاحب غم کی کہانی ٹوٹی نہیں، سیلاب تھما نہیں۔ 2 سال بعد جناب عبد المطلب کا انتقال ہو گیا۔ راوی کہتا ہے کہ آگے آگے مکے کے بازار میں عبد المطلب کا جنازہ جا رہا تھا اور پیچھے پیچھے ایک 8 سالہ بچہ تھا جو مکے کی کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے تو کبھی اس دیوار سے لپٹ کے روتا ہے، اور رونے والے میرے آقا تھے۔ پھر کفالت کا ذمہ جناب ابو طالب نے اٹھا لیا۔ چچا نے بڑی محبتیں دی۔ آپ کثیر العیال تھے اور آپ کی معیشت بھی کوئی اتنی مضبوط نہیں تھی۔ میں نے حضور کا بچپن پڑھا ہے۔ اماں حلیمہ فرماتی کہ حضور کو بچپن میں اگر بھوک لگی بھی ہوتی تو کبھی بھوک کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ میں بچوں کی بات نہیں کروں گا، ہم بڑے ہو گئے ہیں، اب بڑھاپے کی طرف سفر ہے۔ وقت پہ کھانا نہ ملے تو ہم گھر کے برتن توڑ دیتے ہیں، خواتین پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں۔ لیکن حضور کا بچپن اتنا شاندار ہے بھائی، کھانا کا کبھی سوال بھی نہیں کیا تھا۔ حضور پروان چڑھتے رہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم آیا۔ جزیرہ عرب میں حضور کی امانت صداقت کے تذکرے ہونے لگے۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ مکے کے بازار اور گلیوں میں جس طرح ان لوگوں نے حضور کو تکلیفیں دی، کانٹے بچھائے، اجریاں پھینکی، گالیاں دیں، گلے میں رسی ڈال کے توڑ ڈالا گیا، عام الحزن بھی آیا، شیب ابی طالب میں بھی محصور رہے۔ کتنے دکھ حضور کی زندگی میں۔ حضور طائف چلے گئے کہ وہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں انہیں اپنی بات سناتا ہوں، لیکن انہوں نے بھی حضور کی دعوت کو مسترد کر دیا۔ آقا پلٹنے لگے تو فرمایا میں آیا، میں نے تمہیں اپنی بات سنائی، تمہاری قسمت کہ تم نے قبول نہیں کی، لیکن مہربانی کرنا کہ میرے آنے کی خبر مکہ کے لوگوں کو نہ دینا۔ تو انہوں نے کہا ہم تو ضرور بتائیں گے، ہم تو اس کی تشہیر کریں گے۔ آقا پلٹنے لگے۔ طائف کا بازار ہے، 2 رویا ستارے ہیں، اوباش لڑکے ہیں اور ان کے ہاتھوں میں پتھر ہیں۔ آقا فرماتے میں قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں، مجھے درد ہوا تو میں زمین پہ بیٹھ گیا۔ آقا فرماتے وہ آگے بڑھے، مجھے انہوں نے کندھوں سے پکڑا، پھر کھڑا کیا اور چلنے پہ مجبور کیا گیا۔ میرے نبی فرماتے میں دوسرا قدم اٹھاتا ہوں تو وہ میرے دوسرے پاؤں پہ پتھر مارتے ہیں۔ بدن لہو لہان ہے۔ جوانوں، اس دین کی بنیادوں میں پیغمبر کا خون ہے۔ دین یوں ہی نہیں پھیلا۔ میں اوکاڑا ایک جگہ خطاب کر رہا تھا تو کچھ لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے۔ وہ کیا، اقبال نے کہا تھا کہ چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر، کہ زہر بھی کرتا ہے کبھی کار تریاکی، کڑوی کسیلی قبول کیجئے گا، سچ آکھیے تے پامبڑ والدے نے۔ میں نے برملا برجستہ یہ بات کی، کچھ لوگ ناراض ہوئے، وہ ذاتی معاملہ تھا، لیکن میں نے یہ بات حقیقت میں مبنی کی کہ دین یوں ہی نہیں پھیلا۔ حضور طائف تک پہنچے ہیں، دین حجروں میں بیٹھ کے نہیں پھیلا، دین نذرانے وصول کر کے نہیں پھیلا، صرف ہاتھ چما کے نہیں پھیلا، دین بڑی محنت سے پھیلا ہے، دین جستجو سے پھیلا ہے، دین تبلیغ سے پھیلا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس پیغام کو لے کر طائف آئے، طائف والوں نے بھی دعوت کو مسترد کیا۔ بات کو اب دشت نینوا کی طرف لے چلتا ہوں۔ جنہیں عزتیں ملتی ہیں وہ آزمائے جاتے ہیں۔ ابھی آئے نہیں، باپ نہیں، 6 سال کی عمر ہے، ماں نہیں، 8 سال کی عمر میں دادا نہیں، شیب ابی طالب، عام الحزن، مکے کی تلخیاں، طائف کے بازار میں پتھر۔ اتنے دکھوں کے بعد ہم پڑھتے ہیں کہ حضور کی زندگی میں ایک خوشی آئی۔ حضور کی گود میں 2 بچے تھے، ایک کا نام ابراہیم اور دوسرے بچے کا نام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضور دونوں سے محبت فرما رہے تھے، کبھی ابراہیم کی گال کو تھپکاتے ہیں تو کبھی امام حسین کی گال کو تھپکاتے ہیں۔ اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا کہ جاؤ میرے نبی سے کہو کہ ان دونوں میں سے ایک کو رکھ لو اور ایک کو اللہ مانگ رہا ہے۔
ایک طرف اپنا بیٹا، دوسری طرف بیٹی کا بیٹا، کتنا مشکل مرحلہ تھا، لیکن آپ نے اپنا بیٹا اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ پھر حسین ابن علی سے بے پناہ محبتیں کی، کبھی کندھوں پہ سوار کیا، سجدے میں جاتے ہیں تو تسبیحات پڑھا دیتے ہیں، کبھی حسین کی زبان کو اس طرح چوستے ہیں جس طرح کھجور چوسی جاتی ہے، کبھی حسین کے لیے یہ محبت برے کلمات، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، کبھی فرمایا کہ حسین جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ بے پناہ محبت حسین ابن علی نے وصول کی۔ فرشتہ پھر آ گیا کہ میرے نبی سے کہو کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ کربل کی مٹی دی گئی، فرمایا جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ اور وہ مٹی ام سلمہ تک پہنچی۔ پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا۔ میں واقعہ نہیں سناؤں گا، ایک فکر آپ کے نام چھوڑ کے گفتگو سمیٹ لوں گا۔ 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا تو اس نے ولید بن عقبہ کو کہا کہ حسین ابن علی سے میرے لیے بیعت لو۔ اس نے رات کی تاریکی میں آپ کو طلب کیا تو اس نے بتایا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا ہے اور اب یزید ولی عہد ہے اور اس نے مجھے بیعت کے لیے کہا ہے۔ تو حسین ابن علی فرماتے ہیں کہ میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ آپ پلٹنے لگے تو پاس مروان بن حکم تھا، یہ نائب ہے اس کا، اس نے سرگوشی کی کہ اگر یہ شخص چلا گیا تو اس پر قابو پانا مشکل ہوگا، ابھی بیعت لو، بیعت کرتے ہیں ٹھیک، نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیج دو۔ یہ بات کی تو امام نے سن لی، ایسا نہیں ہوا کہ جلدی جلدی آپ باہر چلے گئے ہوں، انہی قدموں سے واپس پلٹے اور فرمایا ابھی تم کیا کہہ رہے تھے؟ ولید کہتے ہیں ہم کوئی آپس میں بات کر رہے تھے۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے۔ فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ کیسا فخر ہے؟ فرمایا میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑتا ہے، اور فرمایا معاویہ کا بیٹا یزید فاسق ہے، فاجر ہے، میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ دو ٹوک بات کی، گھر تشریف لے آئے، اپنی بہن زینب سے کہا کہ یزید بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور میں نے بیعت کرنی نہیں، اور وہ رد عمل کے طور پہ یہاں لڑائی چاہے گا، اور میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تقدس کو پامال نہیں ہونے دوں گا، اس شہر کو خون سے لالازار نہیں ہونے دوں گا۔ مشورہ یہ طے پایا کہ ہم مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے صاحب، مدینہ چھوڑنا کیا اتنا ہی آسان کام ہے؟ اس مجمع میں بہت سارے لوگ حاجی بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے عمرہ کی سعادت حاصل کی ہے۔ 8 دن 10 دن کی عارضی رہائش ہوتی ہے، جب واپس پلٹتے ہیں تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں۔ مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں یار، یہ جو دیکھا ہے یہ ان کی کہانی ہے، جنہوں نے مدینہ نہیں نہ دیکھا یہ ان سے پوچھ کے دیکھو۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، اور وہ حفیظ طائب کے شاگرد ہیں، صف اول کے شعراء میں ان کا شمار ہے۔ تخیلات میں خود کو کھینچ کے در حبیب تک لے جاتے ہیں، آپ سنیں گے تو من ٹھریں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چل دے، اکھاں چ ہنجو ڈل دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے، غوطے تے غوطہ کھا رہے ہاں، وہماں چ ڈبدا جا رہے ہاں، دسیا نہ چننا تارے ہاں، رائیاں تو پچھ پچھ ہارے ہاں، جتھے خدا دا نور ہے وہ شہر کنی دور ہے، سوچا پکاندا جاونا، من وچ بٹھاندا جاونا، نقشے پکاندا جاونا، کر لے کرینہ انجدا، ہونا مدینہ انجدا، ویلے نے ڈاڈے یا نبی، پلے نہیں ساڈے یا نبی، بیٹھے دراڈے یا نبی، امتی تہاڈے یا نبی، ہجران دے پھنیر شوک دے، مڑ مڑ کے اے حقوق دے، آون مراداں پک کے، قسمت لے جاون دھک کے، سونا مدینہ تک کے، بے جاواں جس دم تھک کے، ٹھنڈی ہوا جے وگ جائے تے اکھ ذرا کو لگ جائے، کملی ذرا سرکا کے، مکھڑے تو پردہ چا کے، خواباں چ پھیرا پا کے، آقا اے آکھن آ کے، راواں دی سختی جھل کے، آئے او دوروں چل کے، الفت دے ڈابو تر کے، ہو کے سلیم بھر کے، دل نو آنند آ گیا، سانو پسند آ گیا۔ کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ اور یار یہ جس نے مدینہ نہیں دیکھا یہ کیفیات اس کی ہیں، اور کچھ عشاق تو ایسے ہیں کہ وہ یار کے ڈیرے پہ ہی جا کے بیٹھ گئے ہیں۔ قبلہ فرماتے ہیں مجھے ایک بوڑھا ملا تو میں نے کافی دیر اس کے پاس بیٹھا رہا، بڑی باتیں ہوئیں، نماز کا وقت ہوا تو میں نے رخصت چاہی، اور اتنی بات کہہ کے میں گزرنے لگا کہ بابا جی اجازت دیجیے، اللہ آپ کو لمبی زندگی دے۔ فرماتے یہ کہنا تھا کہ بوڑھا چھلک پڑا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرماتے میرا دل ڈوب سا گیا،
کہ میں نے تو کبھی پاکستان میں بھی کسی کا دل نہیں دکھایا، اور یہ در حبیب اور یہاں اس کی آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ فرماتے میرے قدم رک گئے۔ سوال کیا کہ بابا جی میری کوئی ایسی بات جو دل کو لگی ہو؟ کہا بیٹے مدت ہوگی یار کے آستانے پہ آ کے بیٹھا ہوں، اور میں روزانہ مرنے کی دعائیں کرتا ہوں اور آپ میرے لیے زندگی کی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ تو کچھ لوگ وہاں بیٹھ گئے ہیں، وہاں مدینہ چھوڑنا قیامت سے کم نہیں۔ آپ نے مدینہ الرسول کو چھوڑا، مکہ تشریف لائے، مکہ والوں نے آپ کا استقبال کیا، اور ادھر کوفہ والوں نے خط لکھنے شروع کر دیے۔ خط بہت سارے آئے، اور بعض خط بڑے تلخ تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہماری سرپرستی کے لیے نہ آئے تو ہم بروز قیامت اللہ کو شکایت کریں گے کہ ہم بے ایمان تھے اور آپ کے نبی کا نواسہ ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ خوف الہی سینے میں تھا، لیکن اس بات نے دل میں اور زیادہ خوف ڈال دیا۔ اور دوسری بات کہ آپ کی شہادت کی خبر بچپن میں ہی مشہور تھی۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ آپ ایک سفر سے تشریف لا رہے تھے اور ایک جگہ پڑاؤ ڈالا، تو آپ خیمے سے باہر آئے تو آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے کہا آپ کیوں روئے ہو؟ تو آپ فرماتے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کیا جائے گا۔ یہ کربلا سے یہ قافلہ جب دمشق کیا تو راستے میں لوگ چھتوں پہ چڑھ کے انہیں دیکھنے لگے، تو ایک گھر سے ایک بڑھیا نکلی اور اس نے قیدیوں کو پانی پلانا شروع کر دیا۔ سیدہ زینب نے شکریہ ادا کیا اور کہا یہ مہربانی کیسی؟ کہا بیٹے میرا تعلق مدینہ سے ہے، اور میرا سیدہ فاطمہ کے پاس آنا جانا تھا، اور میں نے ایک دن ان سے کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں، تو سیدہ نے فرمایا تمہیں جب کبھی کوئی قیدی ملے تو اس کو پانی پلایا کرنا۔ کہا آج اتفاق سے تم لوگ گزر رہے ہو تو میں آپ کو پانی پلا رہی ہوں، میری یہاں شادی ہو چکی ہے۔ تو سیدہ زینب کی آنکھیں بھر آئیں اور کہا اماں کو دل میں آرزو حسرت ہے؟ کہا ہاں بیٹے، میری جب شادی ہوئی تھی تو سیدہ فاطمہ کے آنگن میں ایک ننھی کلی تھی اور کچھ پھول کھلے تھے، آرزو یہ ہے کہ زندگی میں کبھی ان سے میری ملاقات ہو جائے۔ تو سیدہ فرماتی میں اماں آپ کے سامنے کھڑی ہوں اور میرے بھائی کا کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ ہے۔ تو یہ بچپن میں ہی بات مشہور ہو چکی تھی، اور انہوں نے خط لکھے کہ ہماری سرپرستی فرمائیں، اور آپ نے دوستوں سے مشاورت چاہی۔ مشورہ یہ طے پایا کہ مسلم بن عقیل کو نمائندہ بنا کے بھیجا جائے اور وہاں کے حالات سے یہ آگاہ کرے تاکہ فیصلہ کیا جائے۔ حضرت مسلم بن عقیل کوفہ چلے گئے۔ کوفہ کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے۔ انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ پہلے دن 14,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے۔ آپ نے فوراً اپنے بھائی کو خط لکھ دیا کہ یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں، تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں۔ ادھر خط بھیج دیا گیا اور ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے۔ وہاں جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا، یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے، کسی ایسے شخص کو بھیجو جو یہاں کے فتنے کو دبائے۔ تو اس نے پھر ابن زیاد بدبخت کو بھیجا، اور وہ رات کی تاریکی میں آیا، حجازی لباس پہن کے آیا، چہرے پر نقاب ڈال لیا، فقط اس لیے وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے دل میں امام کے لیے محبت کتنی ہے۔ جب یہ کوفہ میں داخل ہوا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام کی سواری ہے، لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر کے محل تک پہنچا۔ تو آپ چھت پہ چڑھ گئے اور آپ نے بھی فرمایا کہ میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس چلے جائیں۔ اس نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا اور کہا مجھے یزید نے بھیجا ہے۔ نعمان بن بشیر کو موصول کیا گیا۔ اس نے وہاں ایک تقریر کی جس میں اس نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو مجھے بھی اور میرے والد کو بھی، ہم باپ بیٹا اہل بیت کے بڑے پرانے دشمن ہیں، اگر کسی نے اہل بیت کا ساتھ دیا تو وہ میرے ساتھ لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بڑی دھمکیاں دی۔ پھر وہی ہوا الکوفی لا یوفی، کوفیوں کی بے وفائی بڑی مشہور تھی، وہ بے وفا نکلے۔ 40,000 کوفی مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کر چکا تھا۔ مسلم بن عقیل جب مسجد کی طرف آئے تو پیچھے 1,000 بندہ تھا، نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پیچھے 500 بندہ تھا، سلام پھرا تو پیچھے ایک بھی کوفی باقی نہیں تھا۔ مسلم بن عقیل شہید ہو گئے، اور ادھر حالات جو بدلے تھے، کوفہ کے حالات بدل چکے ہیں، اور ادھر امام نے آنے کی تیاری کر لی۔ صحابہ نے ہر چند کہا، لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، مجھ کو نہ روکو، مجھ کو جانے دو، مجھے نانے کے دین کی ڈوبتی کشتی بچانے دو۔ میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ فرمایا لوگو اگر میں نہیں جاتا، نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ رخت سفر باندھا، سر راہ فرزدق عرب کا مشہور شاعر
मुलाकात हुई, हालात पूछे तो 2 लफ्जों में उसने कहानी कह डाली, दिल आपके साथ, तलवारें यजीदियों के साथ। 10,000 का लश्कर लेकर हुर हजरत इमाम को रोक लेते हैं। आपने फरमाया इन्हें पानी पिलाओ, उनके जानवरों को भी पानी पिलाया गया। किस्सा मुख्तसर मेरे भाई, 1 या 2 मुहर्रम को यह काफिला करबला तक पहुंचा। 7 मुहर्रम को पानी बंद हुआ। 500 पहरेदार नहरे फुरात पे खड़े हैं कि हुसैन के किसी बेटे को भी पानी की एक बूंद नहीं देनी। फिर 10 मुहर्रम का दिन आया, दू बदू जंग का आगाज हुआ। जिन्हें इज्जतें मिलती हैं उन्हें आजमाया जाता है, उन्हें दुखों से 2-4 होना पड़ता है। अब जंग का आगाज हुआ, इधर मुट्ठी भर और इधर हजारों हैं। दू बदू जंग का आगाज हुआ। मुजाहिदीन ने अपनी अपनी बहादुरी के जोहर दिखाए। कईयों को वासले नार करके खुद शहादत का जोड़ा पहनते हैं और इमाम अपने मुजाहिद को करबला की मिट्टी से उठा के खैमे तक लाते हैं और इतना ही अपने रब से कलाम करते हैं कि मालिक हुसैन की इस कुर्बानी को कबूल फरमा ले। अपना बेटा अली अकबर मैदान में उतरता है तो कईयों को गाजर मूली की तरह काटा और जब जुबान कांटा हुई तो खैमे की तरफ फिर दौड़ते हैं और अपने वालिद गिरामी से कहते अब्बा 2 घूंट पानी के नसीब हो जाए। तो देखिए आपका बेटा कैसे इन बदबख्तों को वासले नार करता है। आपने अपनी खुश्क जुबान अपने बेटे के मुंह में रख दी। थोड़ी सी तरावट आई, ये मैदान में उतरा। अब के बार दुश्मन ने चाल बदल ली। पहले तो तीर तलवारों से लड़ाई थी और अब चारों तरफ से हजरत अली अकबर को घेर लिया गया। दूर से पत्थर मारने शुरू कर दिए। यकीनन आपके रुखसार पे भी लगा होगा, जिन होंठों को इमाम हुसैन चूमा करते थे उन होंठों पे भी पत्थर लगे, सर पे लगे, सीने पे लगे। जब जख्मों की ताब ना ला सके तो हुसैन का बेटा करबला की मिट्टी पे गिरता है और अपने वालिद को कहता है कि अब्बा मुझे संभालिए। इमाम की उम्र उस वक्त 56 साल 5 माह 5 दिन थी। आपकी दाढ़ी और सर के बालों में एक बाल भी सफेद नहीं था। लेकिन जब बेटा करबला की मिट्टी पे पुकारता है तो आप अपने बेटे को वहां से उठा के खैमे तक लाते हैं तो आपकी सारी दाढ़ी और सर के सारे बाल सफेद हो जाते हैं। फिर अपना नन्ना अली असगर भी पेश कर दिया। फिर खुद मैदान में उतरे और साहिब खुद फिर शहादत का जोड़ा पहनते हैं। करबला की मिट्टी की तरफ आते हैं, घोड़े की जीन से फर्श जमीन की तरफ तशरीफ लाते हैं और पेशानी सजदे में रख देते हैं और अपने मालिक से क्या कहते हैं, मालिक मैं तेरी तकदीर पे राजी हूं। देख मालिक 72 तन पड़े हैं और अपना बदन भी जख्मों से चूर चूर है, मैं राजी हूं, बता तू भी मुझसे राजी हुआ है कि नहीं हुआ। इस मंजर को यकीनन फरिश्तों ने भी देखा, हूरों ने भी देखा, कलेजे फटे होंगे। एक वक्त था फरिश्तों ने कहा था नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक क़ाल इन्नी आलमु मा ला तालमून। अल्लाह पाकी हम बोलते हैं, तस्बीह हम बोलते हैं, इंसान को बनाने की क्या जरूरत। तो फरमाया फरिश्तों जो मैं जानता हूं वो तुम नहीं जानते। आज अल्लाह इन्नी आलमु मा ला तालमून की तफसीर फरमा रहा है। फरिश्तों तुम्हारे सीनों में दिल होते, उसमें धड़कने, उसमें कासम का प्यार, उसमें अली असगर की मोहब्बतें, अली अकबर की मोहब्बतें होती, मैं देखता तुम किस तरह मेरी राह में पेश करते। फरमाया ये मेरा बंदा हुसैन ही तो है, सब कुछ कुर्बान करने के बावजूद कह रहा है बता मौला तू मुझसे राजी भी हुआ है कि नहीं हुआ। इस मंजर को इकबाल ने भी देखा और खिराज फातिमा को पेश किया। पैगाम लेते जाइए। सैयदा को सैल्यूट इसलिए पेश किया, वो कहता है रिश्ता आईन हक जंजीर पास फरमाने जनाबे मुस्तफा वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदहा बरखा के उपाशीद में। इकबाल कहता है सैयदा तेरे वालिद की शरीयत का पाबंद हूं, हुक्म है कि अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। वरना इकबाल कहता है आज जी चाहता है काबे की तरफ मुंह करके सजदा ना करूं, तेरी कब्र की तरफ रुख करके सजदा करूं। काबे का तवाफ नहीं तेरी कब्र का तवाफ करूं, क्योंकि जो काम तूने किया है वो दुनिया की किसी और औरत ने नहीं किया। नबी के घर की है इज्जत नबी से सुनते हैं, अली के घर की है अजमत अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। इकबाल फातिमा को खिराज इसलिए पेश कर रहा है सैयदा ये तेरी तरबियत थी। सैयदा का काम क्या था, दूध भी पिलाती हैं, सोने मोहम्मद पे दुरूद भी पढ़ती हैं। और बच्चों ने दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना दिया। नेपोलियन या हिटलर ने कहा था कि तुम मुझे अच्छी माएँ दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। माँ मुयस्सर होगी तो औलाद भी मुयस्सर होगी। बख्तियार काकी वालिदा मदरसे में भेजती है, उस्ताद कहता है पढ़ो बेटा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अज़बर था सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन्नास अज़बर था तिलकर रुसुल फद्दलना बादहुम अला बाद अज़बर था। 14 पारे सुनाए।
استاد متاثر ہوا, کہا بیٹا جہاں سے 14 پڑھے بقیہ 16 بھی اسی مدرسے میں اسی استاد سے پڑھ لیتے, تیری منزل خوب, ہجے اچھے. تو بختیار کاکی فرماتے ہیں استاد جی میں نے کسی مدرسے میں کسی استاد سے زانوئے تلمس طے نہیں کیے. کہا بیٹے یہ دولت پائی کہاں سے؟ تو وہ کہتے ہیں میری ماں 14 پاروں کی حافظہ تھی, میں نے ماں سے سن سن کے حفظ کر لی ہے. ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر ہوگی. میں انتہائی معذرت سے کہوں گا, جب تک معیار تقوی, حیا, عبادت, تعلیم تھی تو ہمیں رزلٹ بڑا اچھا ملا. ہمیں بختیار کاکی جیسے جوان ملے, ہمیں علی حجویری جیسے جوان ملے, ہمیں غوث اعظم جیسے جوان ملے. لیکن جب سے معیار بدلا نا, دولت, حسن, اور ہم اتنے چھوٹے ہیں لکڑیوں پہ بک جانے والے لوگ ہیں, جہیز میں دو گے کیا. جب سے معیار بدلا ہمیں رزلٹ کیا ملا؟ حسین ابن علی کے جان نشین نہ ملے, ہمیں گلوکار ملے, ہمیں ایکٹر ملے, ہمیں فنکار ملے. جب تک معیار بلند تھا, کیونکہ اولاد کے حقوق میں پہلا حق یہ ہے کہ ان کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کیا جائے, کیونکہ ماں کا کردار نسلوں کو سنوارتا ہے. ٹیچر کلاس میں سوال کرتے ہیں بچوں بڑے ہو کر کیا بنو گے؟ ایک بچہ کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا, کسی نے کہا میں انجینئر بنوں گا. تو ایک بچے سے پوچھا تو وہ بچہ کہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں گا. استاد نے کہا بیٹے تیرے دل میں یہ شوق کیسے پیدا ہوا؟ تو وہ کہتا ہے میری والدہ روزانہ ایک صحابی رسول کا قصہ سنا کے سوتی ہے اور میرا جی چاہتا ہے میں بڑا ہو کر صحابی رسول بنوں. یار مجھے بتائیے, جس بچے نے بچپن میں صحابہ کا پیار سیکھا ہوگا, جب وہ بڑا ہوگا تو کوئی بدبخت اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہے کہ 6 صحابہ کے علاوہ سب جہنمی ہیں, مفاد پرست ہیں, مجھے اپنی عمر سے اس لیے نفرت ہے کہ اس کا نام عمر ہے, تو کیا وہ زبان گدی سے کھینچ نہیں لے گا کہ میں نے تو ماں سے سنا ہے کہ عمر وہ شخص ہے جس کے لیے رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے کہتے یا اللہ اسلام کو عمر بن خطاب عطا فرما دے. کوئی کہے کہ ابو بکر کا نام لینے سے, میں نے ایک بدبخت کو سنا وہ کہہ رہا تھا کہ میری زبان گندی ہوتی ہے, کوئی اس بیٹے کے سامنے جب یہ کہے گا تو کیا وہ زبان گدی سے نہیں کھینچ لے گا؟ کیونکہ اس نے سنا تھا کہ ابو بکر وہ شخصیت ہے. رسول اللہ نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کو صلہ دیا ہے, ابو بکر کو قیامت کے دن خود میرا خدا ہی صلہ عطا فرمائے گا. کربلا سے ایک پیغام یہ ملتا ہے, ماں مؤثر ہوگی تو اولاد بھی مؤثر. اور دوسرا پیغام, وقت آخر حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھ دی, وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی. ہم کیسے حسینی ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ محبت عمل کو آسان کرتی ہے, محبت دعویٰ عمل دلیل. حسینیت کے نعرے یہ کھوکھلے ہیں. انہوں نے تو وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی تھی اور ہم نے کبھی نماز پڑھی نہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, یہ کھوکھلے نعرے ہیں. حسین کے نانے نے کیا پیغام دیا؟ حسین ابن علی وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے. کیا محبت فقط یہی ہے کہ سال میں 4 دیگے چڑھا دو, 2 آنسو بہا دو اور یہی کافی ہے؟ محبت تو ہم سے تقاضا چاہتی ہے. اور یار توجہ چاہوں گا, یقین جانیے میں خالد بھائی کو بڑے شوق سے سنتا ہوں, بالمشافہ میری ان سے ملاقات شاید کل ہوئی ہے یا پرسوں ہوئی ہے, اور بہت اچھا پڑھتے ہیں اور میں بڑی تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہا ہوں اور مجھے پوری شدت سے احساس ہے. یہ درد سے ڈوبا ہوا لہجہ میں خود بھی سننے کے لیے بےتاب ہوں, لیکن ایک پیغام ہے جو آپ لوگوں کی نظر کر کے گفتگو سمیٹ لوں گا. خالد بھائی تھوڑا سا وقت صرف. تو حسین ابن علی وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑ رہے. محبت کا دم بھرنے والے ہیں ہم, لیکن دعوی محبت میں ہم کس قدر کمزور ہیں. انہوں نے کتنا پیار دیا, اس دین کی بقا و احیا کے لیے اپنی جان پیش کر دی. ہم غلامی رسول میں موت بھی قبول کے نعرے علامتیں اور کھوکھلے ہیں. اس پیار کو جوانوں کبھی دیکھا ہے آپ نے؟ میرے کریم آقا پر جب عذاب کی آیتیں اتری تھی تو رنگ متغیر ہو گیا. آپ مجمع صحابہ سے اٹھ کے باہر چلے گئے. صحابہ سمجھے شاید حضور کسی حاجت کے لیے گئے ہیں. تھوڑی دیر انتظار کیا, تشریف نہ لائے تو تلاش کرنا شروع کر دیا. 1 دن گزرا, 2 دن گزرے, حتیٰ کہ تیسرے دن کا سویرا بھی طلوع ہو گیا. ممبر اداس ہے, گلیاں اجڑ گئیں. بلال حبشی مدینے کی گلیوں میں چیخے مار مار کے روتا ہے اور سیدہ فاطمہ گھر میں غشی پر غشی آ رہی ہے. واصف علی واصف کہتے ہیں شرف مکان کا نہیں ہوتا, مکین کا ہوتا ہے. وہ یثرب تھا, بیماریوں کا گھر تھا, لیکن سونے محمد کے قدم لگتے ہیں, اللہ مدینے کی خاک میں شفا رکھ دیتا ہے. تیسرا دن ہوا, صحابہ جنگل میں چلے گئے. وہاں ایک چرواہا دیکھا اور اس سے کہا کہ تو نے اس نام کا کوئی شخص تو نہیں دیکھا؟ رومی اس کی گفتگو کو بیان کرتے ہیں کہ گفت چوپا مرمرا معلوم نیست,
من نمی دانم محمد نام کیست این قدر دانم کے اندر تیرا غار زار می نالت کسے لیل و نہار. وہ کہتے اتنا میٹھا نام تو سنا ہی پہلی دفعہ ہے, ہاں اتنا جانتا ہوں وہ سامنے غار دیکھتے ہو جس کا نام جبل صلا ہے, وہاں ایک جوان ہے جو صبح بھی روتا ہے شام بھی روتا ہے, اور کہتا وہ میری بکریاں دیکھو حلقہ بنائے بیٹھی ہیں, نہ کچھ کھاتی ہیں نہ کچھ پیتی ہیں, جب وہ روتے ہیں تو یہ بھی روتی ہیں. صحابہ نے پوچھ لیا وہ رونے والا کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا جب اس کے لب ہائے مبارک کھلتے ہیں تو وہ رب حبلی امتی کی صدائیں دیتے ہیں. بے جان جسموں میں جان آئی, صحابہ اندر داخل ہوئے. آنکھیں کیا دیکھتی ہیں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے, اور رو رو کے اپنی معیشت کے لیے نہیں آپ کے لیے میرے لیے اللہ سے عرض کر رہے تھے اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت, اے اللہ میری امت. جوانوں تخیلات میں غوطہ لگے تو 2 لمحوں کے لیے میں اور آپ خود کو کھینچ کے اس غار میں لے چلیں, ایک جانب خود کو کھڑا کریں اور ایک جانب بچھی ہوئی محبت کی کائنات دیکھیں. اگر گریبان میں جھانکیں تو ہمیں ندامت شرمندگی کے علاوہ کچھ بھی نہیں نظر آتا. اور میرے بھائی آج جوان ہیں, چلتے اکڑ اکڑ کے, بولتے بگڑ بگڑ کے, مستی ہی مستی, نشہ ہی نشہ, یہ ہمارے تیور ہیں. اللہ کا منادی 5 وقت حی علی الصلاۃ کی صدائیں دیتا ہے, کان پہ جوں تک نہیں رینگتی. واعظ نصیحت کرتا ہے, ہم غفلت کی پٹی نہیں اتارتے. ہم کسی کو آخرت کی بات سنائیں تو لوگ کہتے ہیں مولوی اپنی تقریر اپنے پاس رکھ, شباب ہمیشہ رہے گا, عمر کے سائے نہیں ڈلیں گے, موت کی ہچکیاں نہیں لگیں گی, خدا کی کچہری میں پیشی نہیں ہوگی. لیکن میں کہتا ہوں بھائی کبھی آسمان کی چھاتی پہ چمکتا چاند دیکھا ہے؟ یہ ایک صورت میں نہیں ہوتا, یہ کبھی قمر کبھی بدر کبھی ہلال ہوتا ہے. اور بھائی ہمیں بھی اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا. یہاں جو آیا ہے وہ جانے کے لیے, جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے. کل من علیہا فان, جو بھی ہے اس کو فنا ہے, بقا صرف اللہ کو ہے. محبت تقاضے مانگتی ہیں. صحابہ نے منت سماجی کی, سر اٹھائیے غلام آئے ہیں. فرمایا اتنی دیر تک سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں راضی نہیں کر دیتا. سیدہ فاطمہ کو خبر ملی, آپ مدینے کی عورتوں کو لے کے اس غار کی طرف بڑھتی ہیں. صحابہ پیچھے ہٹ کے آپ اندر داخل ہوئی اور کہا بابا بیٹی آئی ہے, جگر کا ٹکڑا آیا ہے, جس کے لیے مسند بچھا دیتے تھے, فاطمہ آئی ہے. حضور فاطمہ کو بھی فرماتے بیٹے مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. گفتگو سمیٹ لی, کہا مجھے امت کی محبت رلا رہی ہے. سنو دوستو, سیدہ نے دیکھا کہ حضور تو سجدے سے سر نہیں اٹھا رہے. سیدہ پھر اپنے اللہ سے عرض کرتی ہے مالک میں نے سنا ہے جب فقیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ سروں سے پگڑیاں اتار کے اے اللہ تجھ سے بھیک مانگتے ہیں, پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے. عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی آیتوں کو نازل کیا ہے, میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں. سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا. دوستوں کو حرام مچ گیا, بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا, ایسا لگا کہ قیامت آ گئی. رومی کہتے پس ندا آمد زی جزداں کا رسول, من دعائے فاطمہ کردم قبول. گھر طلب کر دی زمین و آسماں, جملہ بخش دے مشدر یک سما. کہا جبریل دیر نہ کرو جلدی جاؤ, میرے نبی سے کہو کہ سجدے سے سر اٹھا لے, ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے. جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما دیں گے. کتنا پیار حضور نے دیا, کتنی محبت حسین ابن علی نے دی, وقت آخر بھی نماز نہیں چھوڑی. بھائی آئیے ہم عزم کریں کہ ہم زندگی کا ایک ایک لمحہ ان راہوں پہ گزاریں گے جن راہوں پہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا بچھی ہوئی ہے. حسین ابن علی نے وقت آخر ہمیں پیغام دیا, حالات جیسے بھی ہوں, تلخیاں جتنی بھی ہوں, لیکن جب اللہ کا منادی حی علی الصلاۃ کی صدائیں دے, کام چھوڑ کے پہلے اپنے رب کو سجدہ کیا کرو. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں عمل والی زندگی عطا فرمائے.